الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع العمل أو انقطع عمله فهو ثلاث: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرے خون نکلا. اس وقت اسٹیج پر جلوہ فرما موقر مستند معزز حضرات علماء کرام، بالخصوص مختلف علاقوں کی مختلف مشہور شخصیات، جس میں حضرت مولانا مفتی عبدالسبحان صاحب دامہ اقبالو، محتمم دارالعلوم سبل السلام پنگنور، جن کے تقریباً سب شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، اور بنگلور سے تشریف لائی ہوئی ایک شخصیت، علمی خزانے سے بھرپور سینہ رکھنے والی شخصیت، حضرت مولانا وسیم احمد صاحب سالک رشادی عمت فیوزہم. آج مولانا ادریس صاحب نے واقعتاً جذباتی کر دیا، اور کبھی احساس تو تھا مجھے اپنی کم علمی، اپنی کم مائگی کا، لیکن آج مولانا ادریس صاحب نے شاید من جانب اللہ ایسا نظم ہوا ہے، کبھی کبھی گناہوں کی نحوستوں کی کثرت خدا نخواستہ کسی سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی کی زبان سے کچھ کہلوا دیتے ہیں جو سننے والے کے لیے انقلاب کا لمحہ بن جاتا ہے، تبدیلی کا لمحہ بن جاتا ہے. مولانا ادریس صاحب نے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے انہوں نے، یہ کہہ کر کہ اللہ والا ہے. اللہ کرے کہ ان کی زبان کی لاج رکھے. اللہ تعالی ہر قسم کے گناہوں سے، نفاق سے، حسد سے، جلن سے، ان سب سے اللہ تعالی میری حفاظت فرمائے. بہرحال میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں مولانا ادریس صاحب کا،
اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء، مولانا وسیم صاحب کا خطاب، مولانا ادریس صاحب کی نظامت، بہت ساری غلط فہمیوں کا سمجھیے کہ ازالہ بھی ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے اس پر قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات علماء کرام سے بہت معذرت کے ساتھ عموماً اس طرح کے جلسوں میں واقعتاً ادریس صاحب بہت جذباتی کر دیا آپ۔ یا اللہ، بہت معذرت چاہتا ہوں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ علماء جانتے ہیں گداگر تواضع کنت خوئے اس تکلف نہیں ہے اس میں۔ خیر بہرحال علماء کرام مفتیان اعظام جانتے ہیں عموماً مدرسوں کے جلسوں میں علم سے متعلق آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ میں نے جس آیت کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے جس آیت کو ذہن میں ڈالا ہے، یہ آیت حج کے متعلق ہے، اور حج کے عمل میں دو شخصیات، دو پیغمبروں کا ذکر ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پیشگی تمام علماء، تمام مفتیان کرام سے میں معذرت چاہوں گا، کہیں کوئی علمی خطا ہو تو اصلاح فرما دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے، خانہ کعبہ کی تعبیر اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حج کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف کیسے بلایا جائے، کسے بلایا جائے اور کیوں بلایا جائے، تھوڑی سی توجہ سے سن لیں آپ۔ میں جس لمحے کو یا جس پوائنٹ کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ان دو شخصیات کو ذہن میں رکھیں، مفتی محمد ابراہیم صاحب، مولانا محمد اسماعیل صاحب، ان دونوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے پس منظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ میری بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ پریشان تھے، علماء کی مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ایک پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، حضرت ابراہیم وہاں کھڑے ہو کر، اور ایک روایت ہے مقام ابراہیم، جو لوگ عمرہ اور حج پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ جگہ ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے صفا، جس کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یہ تین مقامات کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان فرمایا تھا، اللہ کا حکم تھا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم دعوت دو، اعلان کرو، بلاؤ لوگوں کو حج کے لیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے اتنا جملہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا کرو، بولیے اعلان کرو۔ کیا اعلان کرو؟ بالحج،
حج کا اعلان کرو. کس کے درمیان کرو؟ لوگوں کے درمیان. یہ پہلا حکم ہے اس آیت کا. یہ پہلا حکم ہے کہ اے ابراہیم اعلان کرو لوگوں کے درمیان حج کا. صفا پہاڑی پر کوئی لوگ بیٹھے ہوئے نہیں تھے، یہاں تو آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. اگر دوسری روایت دیکھی جائے تو جبل ابو قبیس وہاں بھی آبادی نہیں. مقام ابراہیم خیر سوال ہی نہیں اٹھتا. اعلان کرو لوگوں کے درمیان حج کا. یہاں میں رک کر آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے علاقے کے، یہاں کی پیدائش، یہاں سے ایک بچہ اس زمین سے ابھرتا ہے، باہر جاتا ہے پڑھنے کے لیے، اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ علم میں لگاتا ہے. ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ انجینئر بنے، میرا بچہ منسٹر بنے، میرا بچہ سیاستدان بنے، میرا بچہ وکیل بنے، میرا بچہ امریکہ جائے وہاں سے پیسے کمائے، دبئی جائے وہاں سے پیسے کمائے. ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے. اور جو بچہ ذہین ہوتا ہے، بریلینٹ ہوتا ہے، اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی پڑھوں، قابل بنوں، پیسے کماؤں، الگ علاقے میں، دیہات سے دور، قریے سے دور، گاؤں سے دور، کسی اچھے شہر میں ایک گھر لوں، ایک اچھی گاڑی لوں، ایک اچھی کار میرے پاس رہے، ایک اچھا گھر میرے پاس رہے، پہننے اوڑھنے کے لیے ایک اچھا سوٹ رہے، خرچ کے لیے میرے پاس پیسے رہیں. صحیح ہے غلط ہے؟ بولیے. ہر آدمی یہ سوچتا ہے. باپ اگر ہے، بچہ اگر ہے، وہ یہ سوچتا ہے. اور آپ کے علاقے کا یہ مفتی محمد ابراہیم، اس بچے کی سوچ الگ ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ ذرا اسے غور سے سماعت کر لیں، فائدہ ہو جائے گا. تو کیا مفتی ابراہیم صاحب کے باپ مفتی ابراہیم صاحب کو ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتے تھے؟ وہ کیا ان کے دشمن تھے؟ بولیے. نہیں نا. ان کے والد بھی انجینئر بنا چاہتے تھے یا انجینئر بنا سکتے تھے. جب ایک بچہ مفتی بن سکتا ہے، ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ خود بھی بن سکتے تھے نا. بن سکتے تھے کہ نہیں؟ قابل ہے نہیں ہے؟ بولیے جان. آپ کے مفتی ابراہیم صاحب یہ قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا مجمع خاموش بیٹھا تو میں نہیں چلوں گا. ہاں قابل ہیں تو بن سکتے تھے نا. نہیں بنے، بن گئے مفتی. اب ایک سوال آپ سے ہے میرا، یہ اگر مفتی بنے ہیں تو کس کے لیے؟ آپ کے لیے کہ خود کے لیے؟ ارے مجمع بڑا سخت ہے، زور سے بولیے. مجھے جواب دیتے رہیے گا تو میں آگے بڑھوں گا. بولتے رہیے جب میں سوال کرتا ہوں. یہ جو 8 سال 10 سال پڑھتے ہیں، یہی 10 سال اگر کالج میں لگتے، کسی یونیورسٹی میں لگتے، مجمع میں بہت ساروں کے بچے ڈاکٹر ہوں گے، سی اے ہوں گے، ایڈوکیٹ ہوں گے، سیاستدان ہوں گے. ہوتا ہے نہیں؟ لیکن آپ کے علاقے کے یہ مولانا نہ ڈاکٹر ہیں، نہ سیاستدان ہیں، اور نہ وکیل ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہیں؟ بیان ختم کر کے دعا کریں گے. نہیں آپ بولیں گے تو نا میں بولوں گا. کیا ہیں آپ کے علاقے کے؟ زور سے بولیے. تو یہ جو افتاء انہوں نے کیا، یہ جو مفتی بن گئے، اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ اس علم میں لگایا جس علم کے بارے میں ابھی مولانا نے فرمایا، ادریس صاحب نے، علماء میں اگر علم ہے
عمل ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، خوف و ورع ہے، تعلق مع اللہ ہے، سنت رسول کا جذبہ ہے، سنت پر عمل کرنے والا، جس کے قول میں، جس کے فعل میں، جس کے عمل میں کوئی تضاد نہ ہو، جس کا ظاہر ایک، جس کا باطن ایک، جس کے کپڑے سنت کے مطابق، جس کا چلنا سنت کے مطابق، جس کی روزی سنت کے مطابق، جس کا چہرہ سنت کے مطابق، اگر کوئی بچہ ایسا ولی بنتا ہے تب یہ بتایا گیا ویسے چہروں کو دیکھنا آپ کی نجات کا ضامن بن سکتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، باہر سے کوئی مولانا آئے، نعرے لگائیں گے، ڈور کھولیں گے، حضرت آ گئے، بنگلور سے آئے، نعرے تکبیر، فلاں 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 سب ہوگا۔ اگر مفتی ابراہیم صاحب آئیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہماری تباہی کا پہلا سبب ہے، یاد رکھیے آپ۔ ہمارے بیٹے کا جب تک ہم ادب، احترام، عظمت نہیں کریں گے، دنیا ادب کرے گی، یہ سوچنا بیوقوفی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کے علاقے میں بہت علماء ہیں، یہاں میں فخر کروں گا، میں سمجھتا ہوں یہ بچے میری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ مفتی منصور صاحب امت فیوزہم بانی ہے، محتمم ہے، کرنول کے ایک مدرسہ دار النور سعودیہ، وہ جنہوں نے ہمیں سعادت بخشی کہ ہم ان کو پڑھا پائے۔ ایک اور طالب علم ہے یہاں، مولانا جنید صاحب سعودی، بہت سارے فارغین ہیں۔ نہیں معلوم مجھے کیوں اس طرح میں جذباتی پہلی بار ہو جا رہا ہوں میں، مجھے یا میرے اللہ۔ اچھا، اللہم صلی علی سیدنا، یہ میری سوچ ہے۔ جتنے فارغین، جن بچوں نے مجھے سعادت دی پڑھانے کی، میں سمجھتا ہوں یہ بچے میری نجات کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ایسے قابل بچے ہیں، اور آپ کے علاقے میں اگر ان کی پذیرائی نہیں ہوئی، ان کو عظمت نہیں ملی، ان کا مقام ان کو نہیں ملا، ان کا درجہ ان کو نہیں ملا، یاد رکھیے ایک بات، بہت ہمت کر کے میں بول رہا ہوں، گھر میں، علاقے میں، اپنے ایریے میں بسنے والے شیر در علماء کو اگر آپ کمزور بنا دیں گے، باہر کے بھیڑیے آپ کو نوچ کر کھا جائیں گے۔ میں بہت بڑی بات بول گیا ہوں۔ اگر اسے آپ، خواتین یہاں جمع ہیں، اس کی بھی اطلاع ملی، اس جملے کو تھوڑی سی تبدیلی سے خواتین کی خدمت میں رکھو۔ عورتیں یاد رکھیں، آپ کے گھر میں جو مرد ہیں، وہ مرد چاہے شوہر ہو، وہ مرد چاہے باپ ہو، وہ مرد چاہے آپ کا بیٹا ہو، وہ مرد چاہے آپ کا بھائی ہو، یہ شعر ہے۔ رہنے والے ان تمام مردوں کو اگر شعر سمجھ کر رکھیں گے، آپ محفوظ رہیں گے، اور ان شعروں کو اگر آپ کمزور کر دیں گے، بزدل بنا دیں گے، خواتین ذہن میں رکھیں، آپ کے لیے بھی یہی جملہ، باہر کے بھیڑیے آپ کو چیر کر کھا جائیں گے۔ گھر میں رہنے والے مرد کو شیر بن کر جینے دیجئے، بادشاہ بنا کر گھر میں رکھیے، آپ ملکہ کہلائیں گی، آپ رانی کہلائیں گی۔ ان دنوں کچھ لڑکیاں مدارس میں پڑھنے والی، بری لگے کسی کو لگے، مدارس میں پڑھا تو دیا جاتا ہے، شوہر کا ادب شاید سکھایا نہیں جاتا، سسرال کا ادب نہیں سکھایا جاتا،
اعزاز لگ جاتا ہے لڑکی عالمہ ہے. کسے کہتے ہیں عالمہ؟ کسے کہتے ہیں عالم؟ جو اپنے پالنے والے کو پہچانے، پیدا کرنے والے کو پہچانے، روزی دینے والے کو پہچانے، نگرانی کرنے والے کو پہچانے، ہماری حفاظت کرنے والے. اسی لیے کہا جاتا ہے شوہر جو ہوتا ہے مجازی خدا ہے. کیا مطلب ہے مجازی خدا؟ ایک پرماننٹ روزی دینے والا اللہ ہے، مستقل دینے والا، اور عارضی دینے والا شوہر ہے. اسی لیے مجازی خدا. عورتیں گھر میں رہنے والے شیروں کو اگر بزدل بنائیں گے، یاد رکھیں باہر کے بھیڑیے چیر کر آپ کو کھا جائیں گے. اور یہاں بیٹھے ہوئے مجمع میں سے میں بول رہا ہوں، باندھ کر رکھ لیں میری بات. آپ کے علاقے میں جتنے علماء ہیں یہ شیر در علماء. آپ کو معلوم ہے شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا، کھاتا ہے بھوکا مر جائے گا. عالم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا حرام کے ساتھ، غلط کے ساتھ، سنت کے خلاف کے ساتھ، افراط و تفریط کے ساتھ، غلو کے ساتھ. اعتدال. بہت ساری شخصیات ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں. 12 ایکڑ زمین ہے مدرسے کی، ایک بچہ بھی نہیں ہے. ٹائم ٹائم پہ 30-40 بیچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. کوئی 1.25 ایکڑ کھا رہا ہے، کوئی آدھا. یہ سب سوشل میڈیا پر جائے گا، شاید آج کا میرا بیان سب سنیں گے. کیا اللہ کا خوف نہیں ہے؟ مرنا نہیں ہے. مدرسے کے نام پہ لو اور بیچ کر کھا جاؤ، نسلیں سکون سے جئیں گی. کچھ تو خیال ہونا چاہیے نا. تو آپ کے علاقے میں جو علماء شیر بنے ہوئے ہیں، شیروں کی طرح کام کر رہے ہیں، ان کو گھاس مت کھلائیے، یہ نہیں کھائیں گے. اور اگر کھلانے کی آپ ضد کریں گے مر جائیں گے، کھائیں گے نہیں. اب میں گوشت کھلائیے بولوں گا غلط مطلب نکل جائے گا. اس سے ایک اچھی تعبیر میں نکال رہا ہوں. آپ اپنے گھر سے ایک ایک بچے کو لا کر ان کے پاس دیجئے، یہ ان کی غذا ہے. اس پورے مجمع میں ایک گھر سے ایک بچہ بھی اگر آ جائے، میں سمجھتا ہوں 1000-1500 کا مجمع غالباً یہاں ہوگا، یا 1000 کا تو ہوگا ہی ہوگا. جگہ نہیں ملے گی مدرسے کو. ایک ایک بچہ، یا چلیے آپ کے خاندان کا ایک بچہ. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. میں کیا پالوں گا؟ آپ کیا چندہ دیں گے؟ اللہ محتاج نہیں. دارالعلوم دیوبند کی تاریخ جن لوگوں کو معلوم ہے وہ جانتے ہیں. انہی اساتذہ کرام کی جوتیوں کے صدقے میں وہ صدقے آج تک بٹ رہے ہیں. ایک انار کا درخت، کوئی چھت نہیں، کوئی کمرہ نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی محتمم نہیں، کوئی بانی، کچھ بھی نہیں. ایک انار کا درخت، ایک طالب علم، ایک استاذ. پوری دنیا میں ڈنکے بج رہے ہیں دارالعلوم کے. تو کیا آپ کے علاقے سے یہ ڈنکا نہیں بچ سکتے کیا؟ اس دور میں بھی وہی اللہ تھے، آج بھی بولو وہی اللہ ہیں. تو جب دارالعلوم دیوبند کی سرزمین پر وہ ہو سکتا ہے ایک شخصیت کے اخلاص کی بنیاد پر، اور میرا ایمان مفتی ابراہیم صاحب کے بارے میں یہ مخلص مولانا ہے، تو مجھے امید ہے ان کے اخلاص پر وہی اللہ میاں اس علاقے میں کیا دین کا ڈنکا نہیں بجوائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ساتھ ہونا، اس کے لیے ضروری ہے آپ کا تعاون ملنا، اس کے لیے ضروری ہے آپ کا کھڑا ہونا. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. اگر بنگلور ہوتا، میرا علاقہ ہوتا، میں ذرا سخت بولتا ہوں، وہ جملہ وہاں بول دیتا. لیکن آپ کا علاقہ ہے، میرے لیے آپ نئے ہیں، میں آپ کے لیے نیا ہوں. ہمت نہیں کر پا رہا ہوں بولنے کی، ورنہ پیسہ جو کمانا ہے بہت ساری عورتیں بھی کما لیتی ہیں. اشارہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. وہ اہم نہیں ہے. آپ کے وہ بچے
جن بچوں کو گھروں میں عزت نہیں، بولتے ہیں نا یہ تو بہت شریر ہو گیا، حضرت بہت شریر ہو گیا ہے، اللہ کے واسطے اسے حافظ بنا دو، بولتے ہیں نہیں؟ پیدا کرنے والے ماں باپ نہیں سنبھال پاتے، ہمارا جگر ہے کہ ہم ان کو تراش کر ہیرے بناتے ہیں۔ ہمارا ظرف ہے، جن سے بات کرنا تم کو پسند نہیں، جنہیں بازو بٹھانا پسند نہیں ہے، جب اس مقام پر پہنچتا ہے، دیکھیے آپ سب کو نیچے بٹھایا، خود اوپر بیٹھا ہے۔ ارے یہ سمجھ میں بات؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے بھی کسی دن اس طرح اوپر بیٹھیں؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ آپ کو جنت میں لے جائے؟ چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ ایسے ہی چلے جائیں گے کیا جنت میں؟ کوشش کرنا ہے نا۔ شادی کے لیے کتنی کوششیں ہوتی ہیں۔ ایک دلہن، یہ جملے شاید جلدی سمجھ میں آ جائیں گے آپ کو۔ ایک مرد اگر شادی کرنا چاہتا ہے، کسے تلاش کرتا ہے؟ جلدی بولو، ارے یہاں سے بولیے، شادی شدہ ہے نا آپ لوگ، وہ مت بولو، جن کی شادیاں نہیں ہیں وہ بولیے۔ اگر شادی کرنا ہے کیا ڈھونڈتے ہیں؟ لڑکی ڈھونڈتے نہیں یا ڈھونڈنا نہیں چاہتے؟ ارے بھائی جتنے جوان بچے بہت سارے دکھ رہے ہیں، بولو عرض ہونا نہیں ہے، بیوی ہونا ہے۔ پیچھے علماء صحیح جواب آ رہا ہے مجھے۔ ارے آپ لوگ بولیے، کچھ تو بولیے، میں بیان نہیں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، میں اللہ کرے کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے، میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تلاش کرتے ہیں نا، 10 گھروں میں رشتے دیکھتے ہیں، کیا 10 لڑکیوں کو شادی کر لیتے ہیں؟ کتنے کرتے ہیں؟ ایک کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کتنوں کو؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ 10 لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد ایک کا انتخاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا بھی برا تو نہیں سمجھیں گے نا؟ مارکاپور کی آبادی کتنی؟ نہیں، اس علاقے میں 50 گھر ہیں، یہ مارکاپور نہیں ہے شاید، میں مفتی ابراہیم صاحب کے گاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے ہوں گے وہاں؟ 5-6 ہزار، مفتی ابراہیم صاحب بول رہے ہیں۔ 6,000 میں ایک گھر سے ایک عالم کا تو 6,000 گھر سے کتنے ہونا تھا؟ حساب تو اتنا تو معلوم ہے تم نا؟ نہیں، 3 ٹکڑے گوشت کے 2 کرے تو کتنے ٹکڑے ہوتی ہیں؟ بولو، دیکھو اب بول رہے ہیں آپ 6 گوشت کے ٹکڑے کرے تو بھی 6، روٹی کے ٹکڑے کرے تو بھی 6، پتھر کو پوڑ کر کرے تو بھی 6۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو 6,000 گھروں سے ایک ایک اگر عالم بن جاتا تو کتنے ہونا تھا؟ 6,000، 6 نہیں، اب بھی گوشت میں اٹکے ہوئے ہیں ہم، وہ گوشت کے ٹکڑے 6 ہوتے ہیں، ایک ایک گھر سے اگر آتے تو 6,000۔ برا نہیں سمجھے تو میں آپ کو بولتا ہوں، 10 گھروں میں لڑکیوں کو دیکھ کر ایک لڑکی کو آپ بہو بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ 6,000 خاندانوں میں دیکھا ہے، پسند کیا ایک مفتی ابراہیم کو کہ میرا علم اسے دینا ہے۔ آگے سمجھ میں بات؟ اللہ تعالیٰ یہ علم سب کے سینے میں نہیں دیتا۔ یہ جو مفتی ابراہیم ہے وہ آپ بھی ہو سکتے تھے، پیچھے والے بھی ہو سکتے تھے، ادھر والے بھی ہو سکتے تھے، آپ کے پیچھے بھی۔ جیسا ایک باپ اور ماں باپ دونوں مل کر اپنے بیٹے کے لیے ایک بہو کی تلاش 10 گھروں میں کر کے ایک کو انتخاب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی 1000 سینوں کو دیکھ کر ایک سینے کا انتخاب کرتے ہیں۔ میرا ذاتی احساس ہے کہ اس سینے کا نام ہے محمد ابراہیم۔ اب اس کا احترام، اس کا ادب، اس کی عزت، اس کی عظمت گوشت کے لوتھڑے کی نہیں ہوتی عظمت۔ پیپر آتا ہے نا، تیلگو پیپر آتا ہوگا، اخبار انگلش آتا ہوگا آپ کے ہاں، اسے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں۔
کبھی بڑے اس میں لپیٹتے ہیں، کبھی سیخ، کبھی گوشت، کبھی کچھ لپٹ کر. ٹھیک ہے، قرآن چھپا ہے، قرآن چھپا ہے، پورے قرآن کا پیج نہیں، اتنا قرآن کا ٹکڑا، اتنا کہاں کی رستے میں دکھا ہے. وہ کیا کرتی ہیں بولو، سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ جو قرآن کا اتنا ٹکڑا ہے، پورا قرآن نہیں ہے، ایک ٹکڑا، لیکن زمین پر پڑا رہتا ہے. آپ اٹھا کر آنکھوں سے لگاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کلام کی نسبت اللہ سے ہے. اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں، اسی طرح مفتی ابراہیم کے سینے کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے. تو آپ جب عزت کریں گے تو وہ ابراہیم صاحب کی نہیں، ان کے سینے میں جو علم ہے آپ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی عظمت کرتے ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ پکی آ گئی یہاں تک؟ میں واپس اپنے جملے پر آتا ہوں. اللہ نے فرمایا ابراہیم اعلان کرو لوگوں میں. کس کا اعلان کرو؟ بولو. حج کا اعلان کرو. بولو ایک بار زور سے، حج کا اعلان کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ ایسا جنگل یہاں میں اعلان کریا، کون سننے والے؟ کیسا جائے گی آواز؟ کیسے پہنچے گی؟ نہ مائک ہے، نہ سوشل میڈیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آواز کیسے پہنچے گی؟ غیب سے آواز آئی، ابراہیم تمہارا کام ہے آواز لگانا، پہنچانا کس کا کام؟ اللہ نے فرمایا میرا کام. تو آپ کے علاقے میں ایک مدرسے کا اعلان تو کس نے کر دیا ہے؟ بولو جی جلدی جلدی. خالی ابراہیم صاحب کا کام والا تمہاری دکان کا؟ اب بھی بولا میں، عظمت، ادب، احترام، یعنی تو خالی مفتی صاحب بولو، جان دے لمبا نہیں لینے ہوا تو نام. آپ کے علاقے میں مفتی ابراہیم صاحب نے کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا. کس کا اعلان؟ مدرسے کا اعلان. وہاں پیغمبر ابراہیم نے حج کا اعلان کیا. آپ کی سرزمین پر آپ کے علاقے کا بچہ، آپ کے درمیان کا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے، یاد آ رہا، اللہ ذہن میں ڈال رہے، بڑا ایک پیارا نکتہ ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یا من انفسہم، یا پھر اللہ تعالی پورے قرآن میں کہیں اللہ اپنا احسان نہیں جتائے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. عجیب ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا ہے کہ میں نے جو رسول پیدا کیا وہ تمہارے اندر سے پیدا کیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. اور خالی اتنا ہی فرمایا عزیز علیہ. یا جملہ حضرات علماء سمجھتے ہیں مزہ لے رہے ہوں گے. عزیز علیہ ما عنتم حریص، کس کے اوپر؟ علیکم. کیا انداز ہے میرے اللہ کا، یا اللہ یا اللہ. احسان بتا رہے ہیں، میں تمہارے اندر سے ہی پیدا کیا، عرب سے پیدا کیا، عجم کا نہیں. انسانوں میں پیدا کیا، فرشتہ نہیں. تمہاری سرزمین پر پیدا کیا، امریکہ کا نہیں. کیا مطلب؟ زمین تمہاری، آدمی تمہارا، خاندان تمہارا، زبان تمہاری، کلچر تمہارا، معاشرہ تمہارا، کھانا تمہارا، پینا تمہارا، لباس تمہارا. تمہارے مزاج کے مطابق میں نے پیغمبر دیا، جس پیغمبر کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہاں سے میں تھوڑا استفادہ کر لیتا ہوں حضرات علماء کی موجودگی میں. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ اس سرزمین پر اللہ نے ایک انتخاب کیا ایک شخصیت کو جس کا نام ہے مفتی محمد ابراہیم. اور میری ذات سے میں عرض کر رہا ہوں، بچہ آپ کا، زمین آپ کی، معاشرہ آپ کا، سمجھ میں آ رہا ہے، سوسائٹی آپ کی، کلچر آپ کا، کھانے پینے کا اسٹائل آپ کا.
ابھی رات میں ہمارے جو احباب بنگلور سے آئے تھے میرے رفقا، ان سے میں کہہ رہا تھا بڑی مرچیاں یہاں کھائی جاتی ہیں، ہم لوگ یہاں برداشت نہیں کریں گے، لیکن آپ کے جو مفتی صاحب ہے برداشت کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں نہیں سمجھے تو پرواہ نہیں، میری لاج رکھنے بول رہے ہو ہنچ کے کو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمہارا کھانا ان کو معلوم. اب تمہارا بچہ آیا تو تمہارے مزاج کا کھانا بچے کو ملے گا، پھیکا نہیں ملتا ہمارے سر کا، تگڑا ویسے ہی ملے گا. سمجھ میں آ رہے؟ تو آپ کے علاقے، آپ کی سرزمین، آپ کے درمیان سے اٹھا جس کا بچپن آپ کے سامنے، جس کی جوانی آپ کے سامنے ہے، جس کا پہننا. اسماعیل صاحب ناراض ہو جائیں گے، چلیے دونوں بھائیوں کو ذہن میں رکھے، مفتی ابراہیم صاحب، مولانا اسماعیل صاحب، ان کے والد محترم کیا سوچ کر یہ نام رکھے نہیں معلوم، اللہ نے برکتیں ہی برکتیں دے دی دو نانوں میں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ پہاڑی علاقہ ہے. اچھا، میں جب رات میں آیا میں سوچ نہیں سکتا کہ یہ پورا پنڈال بھر جائے گا. کرامت ہے مفتی ابراہیم صاحب کی، یہاں کے موجودہ علماء کرام کی، ان کی کرامت ہے. میں سمجھتا ہوں بنگلور میں بھی واقعتاً بول رہا ہوں اتنا بڑا مجمع اتنے منٹوں میں نہیں جمع ہوگا. بنگلور کے بہت سارے احباب ہیں، شاید وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے. اتنا بڑا مجمع. اب یہ بڑا مجمع کب بنتا ہے؟ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے اٹھ کر کے، حضرت ہم ان کے ساتھ ہیں. ذرا جلیلی کھڑ کو بتاؤ کون کون ساتھی؟ ارے مولانا، یادگار مجمع ہے مفتی ابراہیم صاحب. یہ مجمع ایسا مجمع مجھے ملتا بس. تشریف رکھیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یاد رکھیں آپ، یہ جو آپ کو اٹھ کر کھڑے ہو گئے نہیں، اوپر والا آپ کے کھڑنے کو پسند کر لیا. اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کی میری نجات کے لیے اتنا کافی ہے. ارے وہ اللہ ایسا ہے، کتے کو پانی پلایا مغفرت، بلی کو پانی پلایا مغفرت، راستے سے پتھر ہٹایا مغفرت. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑا امام ہے. راتوں میں چھت پر جا کر کھڑے ہو جاتے امام صاحب، پوری رات نماز پڑھتے. اس گاؤں میں ایک لوہار تھا. لوہار کیا بولتے ہیں یہاں نہیں معلوم، کلمی کا کام کرنے والا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، کچھ بھی نہیں. کلمہ اس کے پاس تھا، مسلمان تھا. روز رات کو دکان سے آتا، کلمی سے آتا، سیدھا اوپر چلے آتا. بیوی تو بیوی ہے، آپ کے علاقے کی بچی کی سرکار نہیں شک کرنے والی، آپ کے ہاں تو شک نہیں ہوتا ہوگا، فطرت میں ہے ان کی. شک جو ہے فطرت میں ہے ان کی، یہ عورت کا مزاج ہے. حضرت حاجرہ، حضرت سارہ میں بھی ہوا، وہ نہیں بولوں گا میں. فطرت یا شک، مزاج. یہ جو کان چھید رہے، ناک چھید رہے نہیں، سوچ کر کان بھی ناک چھدوائے کہ بدصورت دکھے. اللہ کی قدرت خوبصورت دکھنے لگی، وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو ایک نیچر ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے. انگریزی میں کہا جاتا ہے ایک جملہ، اللہ رب العزت کی جو قدرت، اللہ کا جو نیچر ہے، نو بڑی کین بیٹ ٹو نیچر کہا جاتا ہے. ایک جو فطرت ہوتی ہے یہ نہیں بدل سکتے، یہ ہوتا ہے. تو بار بار اوپر جا رہا، بیوی کو ذرا شک ہو گیا. وہ لوہار کو بولنے کی ہمت تو بھائی کا میں ہمت نہیں رہتی نا بولنے کی، خالی ٹارچر کرنا یہ ہوتا ہے، بولنے کی ہمت باز میں نہیں رہتی. اور جب ہمت آ جاتی ہے تو بولتی ہیں. کیا بولتی ہیں؟ کیا جی کریں گے، زیاد پکاریں گے، پکارو جی 3 بار. یہ ہمت بھی انہی کے پاس ہوتی ہے. بیچارہ مرد ایسا مجبور رہتا ہے، نہ چھوڑ سکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے. چھوڑ ڈالا تو دوسری جگہ شادی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ پہلے کہیں کو چھوڑا، کتنے بچے ہیں، اب وہ بچے ہیں، ان کا خرچہ. آج ایک کو سنبھالنا تو مشکل ہے، 2 4 کہاں ہوتا ہے نہیں. اپنے بھی ذرا پیار محبت سے اپنی اہلیہ کو، بیوی کو، بیگم کو، دلہن کو، عارض کو سنبھالو. آپ ذرا پیار دو ایک لمٹ کے ساتھ. پورے بیان میں یہ سمجھنا، آپ دوسرا کیا بھی سمجھ میں نہیں آنا، ایسا مت کیجئے.
آپ بھی ان کا حق ادا کرو، وہ آپ کا حق ادا کریں، آپ ان کو سمجھو، وہ آپ کو سمجھیں گے۔ یہ نئے نئے جڑے ہی نہیں، اب جو قریب میں شادیاں ہو رہی ہیں، تربیت نہیں ہے۔ ماں باپ سے میں گزارش کروں گا اپنی بچیوں کو نصیحت کریں، کیا آج یہ گھر سے تو جا رہی ہے، تیرا جنازہ بھی وہیں، تیرا جینا بھی وہیں، یہ اس کے ذہن میں ڈالنا۔ کون سے ماں بڑا ڈلتے نہیں ڈلتے، میں ہی ہوں ڈرنا کو، تو کیا بھی کرا تھا، آجا میں پال لیتا ہوں۔ بھئی تمہیں کھانا دے سکتی ہیں، پانی دے سکتی ہیں، کپڑا دے سکتی ہیں، شوہر دے سکتے ہیں، مت کیجئے ایسا، مت اجاڑیے زندگیوں کو۔ اور جب دل ٹوٹتے ہیں نا، اسے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجربہ میرا بول رہا ہوں میں۔ دعا کے لیے اٹھانا پڑتا ہے، بھیک مانگنی پڑتی ہے بارگاہ رب العزت میں، بد دعا کے لیے بد دعا کرنا ضروری نہیں۔ یہاں ٹوٹا دل گزرگاہ ہے خلیل اکبر است، یہ دل جو ہے ٹوٹ گیا، بد دعا کرنے کی ضرورت اتنا کافی ہے۔ تو زندگیاں اجاڑ کر، بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کر، داماد پر خام خواہ کے الزام لگا کر ذلیل مت کیجئے۔ اس علاقے میں 10-12 علماء کے واقعات سنا میں، بلکہ ہیں میرے پاس اس وقت 2-4 کیسز۔ کیا جرم؟ لڑکی عالمہ ہے، یہ بڑا حیضہ ہے، ایک بیماری تھی پہلے دور میں، اب نہیں ہے، وہ حیضہ بولتے اسے، یہاں کیا بولتے نہیں معلوم جی، تیلگو میں نہیں، خے پائخانے بولتے نہیں، ایک بیماری تھی، وہ یہاں سے بھی نکلتا، ادھر سے بھی کپڑے خراب ہو، یہ ایک بیماری ہے، کیا ہے؟ ہاں کالرا بولتے ہیں۔ بچیوں کو پڑھاؤ، آپ عالمہ بناؤ، مفتی بناؤ، سب بناؤ۔ بھائی کہاں ذہن میں رکھنا ایک بات، بھائی کہاں اللہ نے ایک اعزاز دیا، پیغمبر پیدا ہوا، پیدا کرنے والا یا پیدا کرنے والی، بولو جلدی، پیدا کرنے، ہاں والی، عورت اس نے پیدا کرتی ہے، پیغمبر کو پیدا کرنے والی کون؟ عورت، جلدی جلدی بولو، صحابی کو پیدا کرنے والی کون؟ عورت، ولی کو پیدا کرنے والی کون؟ عورت، عالم کو پیدا کرنے والی کون؟ عورت۔ اس سے بڑا کیا اعزاز ہونا عورت کو، اتنا بڑا ایوارڈ بچنی ہے۔ پیغمبر، رسول، ولی، حافظ، قاری، عالم، محدث، مفتی، سائنٹسٹ، سب اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور کیا اعزاز ہونا۔ اور آقا نے فرما دیا بڑے سے بڑے علامۃ الدہر ہیں، جنت کہاں ملے گی ان کو؟ الجنت تحت اقدام امہاتکم، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس سے بڑا ایوارڈ ہونا، انہیں کتنا بڑا حضرت ہوا تو بھی پاواں کے نیچے، کس کے؟ ماں کے، بیوی کے پاواں کے نیچے نہیں، با کے، ماں۔ ایک دوسرے کا احترام کرو، رشتے سنبھال کر رکھو۔ ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں توڑو مت، لڑکی کو نصیحت کرو، کچھ بھی ہو جائے۔ قربانی ہوتی ہے نا بقرعید میں، جانور لے کر آتے ہیں، لا کر اسے کیا کرتی ہیں؟ بندلتی، 2 دن 3 دن پتا چارہ سب کھلاتی اسے، اس کے بعد اسے کھولتی، مالک سامنے جاتے رہتا، پیچھے کیا رہتا؟ وہ جانور پھک کو آتا ہے۔ بھئی جانور کو سمجھنے بھی 2-3 دن لگ لیتے، انہیں تو انسان ہے نہیں۔ شروع میں مرد بانا بند رہا ہے، نقاب ڈالو جی، برقع اوڑو جی، جلدی کھانا لاؤ، ناشتہ پکاؤ، چائے بناؤ، یہ 2-3 دن چلتا ہے۔ جب عادی بن جائیں گے، شوہر کا مزاج سمجھ میں آ جائے گا، پھر یہ جوڑوں کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے لڑکی کے ماں باپ بچوں کو سمجھائیں کہ تیری زندگی شوہر کے ساتھ ہے، وہیں تجھے رہنا ہے۔ درمیان میں آ گئی بات، یہ بات میں نے کہہ دی، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتا رہا تھا، یہ جو حضرت مفتی ابراہیم صاحب سے میں تطبیق کر رہا تھا، گزارش یہ آپ سے کر رہا ہوں، ایک دلہن کے انتخاب کے لیے 10 گھروں کا انتخاب ہوتا ہے، اور پروردگار عالم 1000 سینوں میں کسی ایک سینے کا انتخاب کرتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع آپ کا اٹھا کھڑا ہو گیا،
اعلان کیا کہ ہم ساتھ ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوتے ہیں نا اور معاف کرنے پر آ جائے، مغفرت کرنے پر آ جائے، بخشنے پر آ جائے، تو پھر اللہ رب العزت کے لیے رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانا می جوید. بس تلاش کرتے ہیں اللہ. ایک بندہ اللہ کے دربار میں جائے گا بہت گنہگار، دو نیکیاں اس کے پاس ہی، کتنے دو نیکیاں. اللہ بولیں گے 90% گناہ، 2 نیکیاں لے کر کیا کرنا، اسے بھیجو بھی جہنم میں. انہیں کھڑکو بولتا کہتے اللہ اور ایک بندہ تیرا ہے 90% نیکیاں، 2 نیکیاں کی کمی ہے، میں تو جہنم میں ویسے ہی جا رہا ہوں، یہ 2 نیکیاں اللہ میں اس سے دے ڈالتا ہوں. اللہ کی غیرت جوش میں آ گئی. 2 نیکیاں تو دیکھو، اس سے جنت کیا بھیج رہا ہے، میں ہوں، میں تجھے بھی بھیج رہا ہوں، اسے بھی بھیج رہا ہوں، دونوں جاؤ جنت میں. ایسا تلاش کرتے ہیں اللہ میاں. تو آپ کا جو اٹھ کر کھڑا ہونا ہوا، میں سمجھتا ہوں میری آپ کی نجات کے لیے بس اتنا کافی ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کو پسند آ جائے. ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اذن، اعلان کرو، دعوت دو، پکارو لوگوں کو. کس کا اعلان کرو؟ بالحج، حج کا اعلان کرو. پریشان ہو گئے کہ اللہ میں اگر اعلان کروں گا سنے گا کون، آواز کیسے جائے گی، کہاں تک جائے گی، لوگ کیسے آئیں گے؟ فرمایا کہ یہ کام تمہارا نہیں ہے، دعوت دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا میری ذمہ داری. اور حضرت ابراہیم نے آواز لگائی، وہ جو آواز اللہ تعالیٰ نے پہنچائی آج تک پہنچ رہی ہے. یاتینا من کلی، پورے عالم کے کونے کونے سے آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا جو مزاج ہے گفتگو کا، اللہ تعالیٰ جو کلام فرماتے ہیں، یا اہل زبان مزہ لیں گے، اہل علم مزہ لیں گے، قرآن کو پڑھنے سمجھنے والے مزہ لیں گے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یاتینا من کل فج عمیق، دبلے پتلے مریل ایسے سواریوں پر سوار ہو کر لوگ آئیں گے میرے گھر. اور آپ دیکھیں نماز ایک پیغمبر سے منسوب ہے، روزہ ایک پیغمبر سے منسوب ہے، زکوٰۃ ایک پیغمبر سب کے لیے ہے لیکن منسوب ہے ایک. یہ حج ہے نہیں، حج ایک پیغمبر سے منسوب نہیں ہے. حج کا پورا عمل، حج کے پورے ارکان 3 شخصیات کے ارد گرد گھومتی ہیں. ایک حضرت ابراہیم باپ، حضرت اسماعیل بیٹے، ان کی والدہ محترمہ، یہ 3 شخصیات. پورا حج کا عمل یہی تینوں میں گھومتا ہے، چاہے قربانی ہو، چاہے طواف ہو، چاہے سعی ہو. وہ جو بھاگنے کا عمل ہے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. علماء لکھتے ہیں بچہ بالکل درمیان میں. آج جو صفا جس کے درمیان صحیح کرتے ہیں، اس دور میں نہیں تھا ایسا. بڑے پہاڑ کی چوٹی ڈاؤن، پھر پہاڑ کی چوٹی، پھر ڈاؤن، ایسا تھا وہ، اپن ڈاؤن اپن ڈاؤن. درمیان میں حضرت اسماعیل دکھائی نہیں دے رہے ہیں، پریشان ہو رہی ہیں. ماں کی ممتا دوڑ کر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا، قیامت تک بتا دیا کہ بس تمہاری نقل ہر آنے والی عورت، ہر آنے والا مرد اس میں کرے گا، بھاگتے رہو یہاں سے. تو آپ کے علاقے کے مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب سعودی، ان کے برادر محترم کے ساتھ، اور جس شخصیت نے یہ جگہ دی ہے ان کا بھی نام عجیب و غریب، ان کے ماں باپ نے کیا سوچ کر رکھا ہوگا، رضا بیگ. رضا کا مطلب ہی ہے خوش ہو جانا. اور صرف آگے کا ایک جملہ رضا کے ساتھ الہی بڑھا لیں گے نا، کمال ہو جائے گا ان کا. انہوں نے مدرسے کی جگہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، یا عام جملے میں کہوں رضا صاحب سے اللہ راضی ہو جائے، یا رضا صاحب سے اللہ رضا ہو جائے. آمین میں نہیں دیری کیا بھی نہیں تمہیں، کم از کم آمین تو بھی دیو.
عبد الرحیم صاحب، ان کے صاحب زادگان، یہ جتنا دے رہے ہیں نا، بڑے پہلے دور میں بولتے جتنا ہمیں کھا لیے ہمارا، جتنا چھوڑ گئے وہ اللہ رنگ کا، یہ بولتے تھے پہلے. تو جتنا ہم کھائیں گے وہ ہمارا، اور جو دیں گے تمہیں نہیں دیا پرانی ایٹ لیسٹ بولو، جو چندہ دیں گے وہ کس کا؟ نہ اللہ کا تو پورا ہے، دیے تو بھی اللہ کا، تمہیں نہیں دیے تو بھی اللہ کا، دبا لیے تو بھی اللہ کا. جو کھا لیے وہ ہمارا، جو چندے میں دیں گے وہ بھی ہمارا. فرق اتنا ہے، جو کھا رہے ہیں زمین کے اوپر ہمارا، جو دیں گے وہ زمین کے اندر ہمارا. بینک ہے، وہ ڈال رہے ہیں پیسے آپ، اور اللہ تعالیٰ سود تو نہیں دیتا نا وہاں. خالی اللہ کیا بول رہا ہے، تمہیں ایک دیو، میں کتنے دیتا ہوں؟ 7 دیتا ہوں، 10 دیتا ہوں، 70 دیتا ہوں، اور میں اللہ کی رحمت اگر جوش میں آئی تو 1000 بھی دے آلتا ہوں. تو اوپر جو کھاتے ہیں وہ کس کا؟ ذرا زور سے بولو، ناشتہ نہیں کرے. اوپر جو کھاتے ہیں زمین کے اوپر وہ ہمارا، زمین کے اندر جانے کے بعد وہ بھی ہمارا. تمہارا کب ہوتا ہے تو تمہیں دیے تو نہیں. تو اب یہ کون کون دیں گے مدرسے کے لیے، کون کون مضبوط کریں گے مفتی ابراہیم صاحب کا ہاتھ؟ یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس علاقے میں، لقدخ علاقہ تو نہیں بولوں گا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذہن میں آیت دوسری سوچ کر تھا، یہاں آنے کے بعد دوسری آیت ذہن میں آئی، اللہ تعالیٰ نے مضمون کھولا، ان بیٹھے ہوئے علماء کرام کی جوتیوں کے صدقے میں ذہن کھل گیا. ذہن بات زبان سے نکلی. پھر اس کے بعد وہ جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اللہ کرے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعتماد دیکھیے آپ. پیغمبر اپنی جگہ، لیکن انسان، ان کا اعتماد، ان کا یقین، ان کا بھروسہ اللہ پر ایسا تھا، اللہ نے فرمایا اعلان کرو. حضرت ابراہیم نے کر دیا، آگے پیچھے سوچا نہیں کہ یہ آواز جاتے کی نہیں جاتے کی، لوگ آتی کی نہیں آتی کی، یہ پہاڑی علاقے میں سواریاں کیسے آئیں گے، اگر انہوں آ گئے تو ان کو کھانا کہ پانی کے ایک بوند نہیں نا وہاں. یہ سب نہیں سوچے. اعتماد. مجھے لگتا ہے آپ کے مفتی ابراہیم صاحب نے بھی آپ پر ایک اعتماد کر کے یہاں بنیاد اب رکھی جا رہی ہے. اب بنیاد اگر رکھ دیں گے، اسے مضبوط کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور جب آپ ذمہ داری سنبھالیں گے تو ملے گا کیا آپ کو؟ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، وہ جو لوہار کلمی والا روز رات کو گھر کو جب آتا، سیدھا چھت پر بیوی کو شک آ گیا، پتہ نہیں روز کلمی سے آتے ہی اوپر جا رہی، کیا قصہ. گھر کو ایک دن چھپ کو انہوں دیکھنا شروع کرے. کسے؟ لوہار کو. سمجھ میں نہیں آیا. ایک دن پکڑے گئے تو بیوی پکڑ کر پوچھی، روزانہ اوپر چلے جاتے ہیں، روزانہ اوپر سے کسے دیکھنے جاتے ہیں؟ تو شوہر نے کہا، پگلی ذرا اس طرف دیکھ، دوسری چھت پر. وہاں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا مکان تھا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اوپر چھت پر نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ جو کلمی والا تھا، کمار تھا، اس کا مزاج بن گیا تھا، جیسے ہی دکان سے آتا اوپر جاتا، جا کر غور سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو دیکھتا کہ وہ نماز کیسا پڑھ رہے ہیں، رکوع کیسا کر رہے ہیں، سجدہ کیسا کر رہے ہیں. دیکھ کر نیچے اتر جاتا. انہیں نماز نہیں پڑھتا تھا، دیکھ کر نیچے اتر جاتا. اتفاق موت حیات اللہ کے ہاتھ، اس کا انتقال ہو گیا. حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، جو محبوب العلماء والصلحاء کے نام سے یا خطب عالم کے نام سے مشہور ہیں اس وقت پورے عالم، پوری دنیا میں، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. ایک پوائنٹ حضرت نے لکھا ہے، اس کلمی والے کا انتقال ہو گیا. بیوی کو معلوم تھا نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ قرآن، کچھ بھی نہیں، ایک نمبر کا جاہل.
خواب میں زیارت ہوئی تو جنت میں ٹہل رہا ہے. بیوی پوچھی دنیا میں کوئی عمل اچھا، بیوی سے تو کچھ چھپتا نہیں نا، دنیا سے چھپ سکتا ہے، بیوی سے، ماں سے بھی چھپ سکتا ہے، بیوی سے نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیوی پوچھی کیا چی کر ڈالے دنیا میں، تمہیں اتنی بڑی جنت دے ڈالے تم نے اللہ، میں تو دیکھی نہیں، ایک بار نماز پڑھے نہیں، قرآن عید کی نماز بھی نہیں پڑھے، کیا عمل تھا؟ تو کلمی والا جیسا دنیا میں بات کرتا تھا ویسا بولا پگلی، دکان سے آ کو رات کو تھک کو رہتا، میں دل کرتا کہ میں سو جاؤں، سوتا نہیں تھا. اوپر جا کر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھتا، عالم کا، امام کا چہرہ. اللہ کو یہ دیکھنا اتنا پسند آیا، ڈرتے ڈرتے میری حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو زندگی میں روزانہ امام احمد بن حنبل کو دیکھتا تھا جس کے سینے میں میرا علم ہے، میں نے اس دیکھنے کے صدقے میں تیری مغفرت کر دی ہے. نعرے تکبیر، اللہ تعالیٰ نے بس نعرے تکبیر، عظمت علماء، اس ایک عمل پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی ہے. حضرت نے واقعہ لکھا ہے. تو اتنا بڑا مجمع ہے، آپ بھی اللہ سے یہی امید رکھیں، آپ کی علماء سے محبت، اہل علم سے محبت، مدرسے سے محبت، مدرسے کے در و دیوار سے محبت اگر آپ کی ہو گئی، آپ کا تعاون رہا، تو پھر انشاءاللہ یہ علاقہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا علاقہ میں نے کہا. اور آخر میں اپنی بات کو پھر سے ایک بار دہراتا ہوں، آپ کے علاقے کے علماء جو شیر دل ہے، ان کو شیر بن کر جینے دیجئے. اگر ان کو کمزور کریں گے آپ، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ باہر کے بھیڑیے آپ کو چیر کر کھا جائیں گے. اسے ذہن میں رکھیے. میں ایک بار پھر مفتی محمد ابراہیم صاحب کا اور تمام اہل علم جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، یہ سب مجھ سے بہتر پڑھے ہوئے، مجھ سے بہتر عمل میں، مجھ سے بہتر تقوی میں، یہ کوئی تکلف نہیں کر رہا ہوں میں نے کہا گداگر تواضع کنت خوئے اوست. یہ جو علماء بیٹھے ہیں، مستند ہیں، موقر ہیں، معزز علماء، ان تمام علماء سے میں چاہتا ہوں معذرت کہ اگر کہیں میرے کہنے میں کوئی جھول یا کوئی بھول کہیں سہو ہو جائے تو آپ کو اصلاح کرنے کا پورا حق ہے. میں مولانا ادریس صاحب بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا. جذباتی ہو گیا میں تھوڑی دیر کے لیے، آپ جذباتی بھی آپ نے کر دیا، اور آپ کے کچھ جملوں نے تو جھنجھوڑ کر رکھ دیا مجھے. بہرحال دعا کیجئے، جتنی کم اہلی ہے یا جتنی کم آئے گی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اسے پر فرمائے. آپ تمام حضرات کے آنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میری حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جس مدرسے کے نام سے یہ سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، جامعہ خیر العلوم، دل کھول کر پہلے دعا کیجئے پھر دوا کیجئے. اللہ اس مدرسے کی ترقیوں کے فیصلے فرمائے. یہاں جو پتھر رکھا جائے گا وہ محض پتھر نہ رہے، اس عمارت کے اندر آنے والے جو پتھر بن کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے اساتذہ کا انتخاب کرے جو ان پتھروں کو تراش کر ہیرا بنائے. ان چند کلمات کے ساتھ میں پھر ایک بار تمام کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.